अगर हम जनवरी की एक इंतहाई सर्द शाम का तसव्वुर करें तो कैसा मंजर बनता है। लाहौर की मॉल रोड और आमिरो हड्डियों में उतर जाने वाली सर्दी का राज है। हवा इतनी तेज और काटदार है कि हर कोई कांप रहा है और अपने कपड़ों में डुबका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और उस हवा को अगर महसूस किया जाए तो वो किसी छुरी की तरह लगती है जो जिस्म को काट रही हो। सही कहा। लेकिन इस भीड़ में एक नौजवान ऐसा है जो किसी करोड़पति नवाब की तरह बड़े ही मजे और एतमाद से टहल रहा है। वो इस शदीद सर्दी को ऐसे नजरअंदाज कर रहा है जैसे वो किसी और ही दुनिया का बाशिंदा हो। और फिर अचानक एक लर्ज़ाखेज हादसा होता है। हाँ, एक तेज रफ्तार ट्रक उससे टकराता है और जब अस्पताल में उसकी जान बचाने के लिए उसके वो शानदार कपड़े उतारे जाते हैं तो एक ऐसा राज खुलता है जो वहां खड़े हर शख्स को अंदर तक हिलाकर रख देता है। यही वजह है कि आज के इस गहरे मुताले में हम इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि कैसे एक ज़ाहिरी पहनावा यानी एक ओवरकोट इंसान की इंतहाई तल्ख और गरीब हकीकतों पर पर्दा डाल सकता है। हम उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार गुलाम अब्बास की शाहकार कहानी ओवरकोट की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, और इस गुफ्तगू का मकसद महज एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इस बात की तह तक जाना है कि मुआशरे में इज्जत और वक़ार के मायारात आखिर कितने खोखले हो सकते हैं। ये काफ़ी उदास कर देने वाला मौजू है। हाँ, ये सच में एक ऐसा मौजू है जो शुरू तो एक बहुत ही दिलचस्प और रंगीन मंजर से होता है, लेकिन आखिर इसका इख्तिताम हमें अपने ही मुआशरे के खोखलेपन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी हंसाती भी है, हैरान भी करती है और अंदर तक उदास भी कर देती है। तो अगर हम शुरुआत से देखें, डेविस रोड से निकलकर मॉल रोड और फिर चारिंग क्रॉस की तरफ खरमा खरामा चलते हुए उस खुशपोश नौजवान का मंजर जहन में आता है। वहां की रोशनियां जगमगा रही थीं। एक तरफ सर्दी की वो बेरहम शिद्दत थी और दूसरी तरफ मॉल रोड की वो मसनूई रोशनियां और इस नौजवान का बेफिक्र अंदाज। ये तजाद बहुत नुमाया है। बिल्कुल नुमाया है। और अगर उसके ज़ाहिरी हुलिये की बारीक तफसीलात पर गौर करें तो लंबी लंबी कलमें हैं, बाल तेल से चमक रहे हैं और मूछें ऐसी बारीक जैसे जैसे किसी ने सुरमे की सलाई से बड़ी महारत के साथ लकीर खींच दी हो। मतलब इतनी शदीद सर्दी में भी उसने अपना सारा ध्यान अपने स्टाइल पर रखा हुआ था। उसने बादामी रंग का एक गर्म ओवरकोट पहन रखा था और इस कोट के काज में शरबाती रंग के गुलाब का एक अधखिला फूल भी लगा हुआ था। हाँ, और सर पर एक सब्ज रंग की फ्लैट हैट जरा तिरछी करके रखी हुई थी। गले में सफेद सिल्क का एक चमकदार गुलोबंद था। एक हाथ ओवरकोट की जेब में था और दूसरे हाथ में बांस की एक छोटी सी छड़ी थी जिसे वो चलते हुए बड़े मजे से गोल गोल घुमा रहा था। जाहिर है जब कोई इस तरह बन ठन कर निकलेगा तो लोग तो देखेंगे। वो दुकानों के शीशों में अपना अक्स देखकर मुस्कुराता है और उसे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि राहगीर उसे कितनी रश्क भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोग यही सोच रहे होंगे कि वाह क्या नौजवान है। लेकिन ये मुस्कुराना और अपना अक्स देखना कोई मामूली बात नहीं लगती। मुझे लगता है वो शीशे में अपनी वो तस्वीर देख रहा था जो वो दुनिया को दिखाना चाहता था। बिल्कुल, एक खुशहाल, नफीस और बेफिक्र इंसान की तस्वीर। ये बादामी ओवरकोट, रेशमी गुलोबंद और वो अधखिला फूल, ये सब एक जरा बख्तर की तरह काम कर रहे थे। वो उस मॉल रोड के स्टेज पर एक किरदार अदा कर रहा था। सही। फिर वो चलते चलते एक सीमेंट के बेंच पर बैठ जाता है और वहां बैठकर सामने से गुजरने वाले हजूम का मुशाहिदा करने लगता है। इस हजूम में ताजिर थे, सरकारी अफसर थे, आहा सियासी लीडर, फनकार, तुलबा, नर्सें और दफातर के बाबू शामिल थे। और इनमें से तकरीबन हर शख्स ने सर्दी से बचने के लिए कोई ना कोई ओवरकोट पहन रखा था। हाँ, वहां मौजूद ओवरकोट्स का तज्जिया बहुत दिलचस्प है। किसी ने कराकुली का निहायत महंगा कोट पहना हुआ था जो उसकी अमारत का ऐलान कर रहा था। किसी ने पुराने फौजी कोट पहने हुए थे तो कुछ ने नीलाम से खरीदे हुए सस्ते कोट पहने थे। इससे पता चलता है कि हर इंसान ने अपने मर्तबे और अपनी जेब के हिसाब से अपना एक खौल चढ़ा रखा था। लेकिन अगर हम उस नौजवान के अपने ओवरकोट को देखें तो वो पुराना जरूर था, लेकिन उसका कपड़ा आला था। हाँ, किसी माहिर दर्जी का सिया हुआ लगता था। उसके कॉलर जमे हुए थे, क्रीज बड़ी नुमायां थी और बटन चमक रहे थे। वो इस कोट में बैठकर एक
آرام، ایک خاص احساس برتری محسوس کر رہا تھا۔ یہ کوٹ اسے ایک جھوٹی عزت دے رہا تھا۔ بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اس نوجوان کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ اگر ساتھی طور پر دیکھیں تو یہ منافقت ہی لگتی ہے، لیکن اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ بقا کی ایک جنگ لگتی ہے۔ معاشرہ انسان کی قدر اس کے لباس سے کرتا ہے۔ وہ نوجوان جانتا تھا کہ اگر اس کے پاس یہ بادامی اوور کوٹ نہ ہوتا تو مال روڈ پر کوئی اسے ان رشک بھری نگاہوں سے نہ دیکھتا۔ ہاں، شاید کوئی اسے اس سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھنے بھی نہ دیتا۔ اس نے اس بھراؤ کو قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ وہ احساس برتری دراصل اسی کپڑے کے ٹکڑے کا محتاج تھا۔ اور لیکن اچانک یہ ساری مصنوعی دنیا بکھر جاتی ہے۔ وہ سڑک پار کر رہا ہوتا ہے کہ جانے کہاں سے اینٹوں سے بھری ایک تیز رفتار لوری آتی ہے اور اس خوشپوش نوجوان کو زوردار ٹکر مارتی ہے۔ اس منظر میں لوری کا اینٹوں سے بھرا ہونا محض ایک اتفاق نہیں لگتا۔ اینٹیں معاشرے کی تلخ خوردری اور وزنی حقیقتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ صحیح۔ جب ظاہری اور مصنوعی دنیا کا حقیقت کی سنگین دیوار سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو نتیجہ بالکل ایسا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ سڑک پر ہر طرف خون بکھر جاتا ہے، چیخیں گونجتی ہیں اور ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں وہ سارا نخرہ، وہ چھڑی گھمانے کا انداز، وہ شربتی پھول، سب کچھ مٹی اور خون میں مل جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے اسے رشک سے دیکھ رہے تھے، وہی لوگ اب خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اسے سڑک سے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ جو ابھی زندگی اور فیشن کا مجسمہ تھا، اب درد سے تڑپ رہا ہے، ایک بے بسی کی تصویر بن چکا ہے۔ اسے فوراً اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ موت اور حادثے کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ یہ انسان سے اس کے تمام جھوٹے لبادے چھین لیتے ہیں۔ بالکل، لوری کی اس ٹکر نے صرف اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس کے غیر ماری حصار کو بھی توڑ دیا تھا جو اس نے اپنے گرد کھڑا کیا تھا۔ اسپتال جاتے ہوئے وہ کوئی فیشنیبل نوجوان نہیں تھا، محض ایک زخمی جسم تھا۔ اور یہاں سے اس مطالعے کا سب سے اداس کر دینے والا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اسپتال کا منظر، ایک سرد سفید ماحول جہاں نرسیں، جن کے نام مس گل اور مس شہناز بتائے گئے ہیں، اس خون میں لت پت نوجوان کو سنگ مرمر کی ایک ٹھنڈی میز پر لٹاتی ہیں۔ مال روڈ کی گرم روشنیوں اور اس سرد سنگ مرمر کی میز کے درمیان کیسا شدید تضاد ہے۔ یہ میز وہ جگہ ہے جو کوئی تفریق نہیں کرتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ میز نہیں دیکھتی کہ اس پر لیٹنے والے نے مہنگا کوٹ پہنا ہے یا سستا۔ وہاں انسان بالکل ننگا ہو جاتا ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کا وہ شاندار بادامی رنگ کا اوور کوٹ اتارا جاتا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص یہی سوچ رہا ہوگا کہ اس قیمتی اور نفیس اوور کوٹ کے نیچے یقیناً کوئی بہت ہی شاندار سوٹ ہوگا، لیکن جب وہ اوور کوٹ ہٹایا جاتا ہے تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ حیران کن اور افسردہ کر دینے والی ہے۔ اس اوور کوٹ کے نیچے سرے سے کوئی قمیض تھی ہی نہیں، صرف ایک پھٹی ہوئی پرانی سی اور میلے رنگ کی بنیان تھی جس میں بڑے بڑے سوراخ ہو چکے تھے۔ اور اس کے جسم کی حالت، اس کی گردن اس قدر گندی اور میلی تھی جیسے مہینوں سے اس شخص نے غسل نہ کیا ہو۔ ہاں، اور اس میل کو چھپانے کے لیے اس پر ہلکا سا پاؤڈر لگایا ہوا تھا۔ یہ پاؤڈر دراصل اس کی وہ آخری کوشش تھی جو وہ اپنے اس غریب وجود کو دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اوور کوٹ کے نیچے قمیض کا نہ ہونا اس بات کی گواہ ہے کہ انسان باہر سے جتنا مکمل نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، اندر سے وہ اتنا ہی خالی ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی۔ جب مزید لباس ہٹایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی پتلون کو سہارا دینے کے لیے کوئی بیلٹ نہیں تھی، بلکہ اسے ایک پرانی بوسیدہ نیک ٹائی اور بکسوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ مطلب وہ چلتے ہوئے کتنا محتاط رہتا ہوگا کہ اس کی پتلون کھسک نہ جائے۔ اور جب اس کے جوتے اتارے گئے تو پیروں میں موجود جرابیں بالکل بے جوڑ تھیں۔ ہاں، ایک جراب کا رنگ اور ڈیزائن بالکل مختلف تھا اور دوسری کا بالکل مختلف۔ وہ دونوں ایک جوڑے کا حصہ ہی نہیں تھے، اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی جن سے اس کی میلی ایڑیاں جھانک رہی تھیں۔ یہ تمام تفصیلات بے تحاشا غربت اور قسم و پرسی کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ اسے جہاں سے جو ملا اس نے پہن لیا، بس اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر کا وہ خول، وہ بادامی اوور کوٹ کسی طرح قائم رہے۔ لیکن جب یہ سب حقیقتیں بے نقاب ہو رہی تھیں، اس وقت ایک چیز اور بھی تکلیف دہ تھی۔ اس نوجوان کا چہرہ دیوار کی طرف مڑا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا، شاید موت کی دہلیز پر تھا،
لیکن اس کی گردن یوں مڑی ہوئی تھی جیسے وہ اپنی اس قوی حقیقت کے سامنے آنے پر شرمندہ ہو۔ یہ چہرہ دیوار کی طرف موڑنا بہت طاقتور اشارہ ہے۔ موت کے منہ میں بھی انسان اپنی انا اور اپنی عزت نفس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا اس کی اس خستہ حالی کو دیکھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معاشرہ اس کے اوور کوٹ کو تو عزت دے سکتا ہے، لیکن اس کی پھٹی ہوئی بنیان اور بے جوڑ جرابوں کے لیے اس دنیا میں صرف حقارت ہے یا پھر ترس، اور ترس کی نگاہ سے دیکھے جانے کو وہ موت سے بدتر سمجھتا ہوگا۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ وہ خوش پوش نوجوان دراصل ایک انتہائی غریب اور بے بس انسان تھا۔ وہ اوور کوٹ کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک جھوٹی اور عارضی شخصیت تھی۔ اور یہ اوور کوٹ اس معاشرتی دباؤ کی علامت ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ دکھائے جو وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ دنیا صرف ظاہری خول دیکھتی ہے۔ بالکل، اس اوور کوٹ کے ساتھ وہ نوجوان اس معاشرے کی نظر میں کوئی اہمیت والا شخص تھا، لیکن جیسے ہی وہ کوٹ اترا اس کی حیثیت صفر ہو گئی۔ یہ سفر جو مال روڈ کی رنگین روشنیوں سے شروع ہوا تھا، وہ اسپتال کی ایک سرد اور سخت سنگ مرمر کی میز پر آ کر تمام تر تلخ حقیقتوں کو ننگا کر دیتا ہے۔ ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بہت ضروری پہلو ابھی باقی ہے۔ ہاں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہم اس نوجوان کو منافقت کا طعنہ تو دے سکتے ہیں، لیکن کیا اصل قصوروار وہ نوجوان ہے یا یہ معاشرہ؟ اس معاشرے نے انسان کی عزت کے لیے کچھ ایسی شرائط رکھ دی ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ اوور کوٹ نہیں ہے تو عزت بھی نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اگر وہ اپنی پھٹی ہوئی بنیان اور بے جوڑ جرابیں پہن کر مال روڈ پر نکلتا تو کیا کوئی اسے اس بینچ پر بیٹھنے دیتا؟ وہ جھوٹا اوور کوٹ دراصل اس کا معاشرے سے بچاؤ کا ایک ہتھیار تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو غلام عباس کا یہ فلسفہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ در حقیقت اس دنیا میں ہر انسان نے اپنی خامیوں، اپنی کمزوریوں اور تلخ حقیقتوں کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی غیر معمولی اوور کوٹ پہن رکھا ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ذہن میں بس یہی بات گھومتی ہے کہ جب ہم تنہائی میں اپنے اس ظاہری اوور کوٹ کو اتارتے ہیں تو کیا ہم اندر کی حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور کیا ہمارا اپنا اوور کوٹ بھی اتارنے کے بعد ہماری اصلیت کو دنیا کے سامنے شرمسار تو نہیں کر دے گا؟ یہ ایک ایسی فکر انگیز سوچ ہے جو دیر تک ذہن میں گونجتی رہے گی۔